کمپلیمنٹ کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، لیکن ان سے جو اپنا حق ہے وہ نہیں لیتے ہیں. تو جو ہمارے نوجوان ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے جو آئی ٹی میں انٹرپرینورشپ کر رہے ہیں، اسٹارٹ اپس بنا رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اگر اپنی کمپنی کو رجسٹر کرائیں گے تو ایک تو ان کا ٹیکس انتہائی زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا باہر سے پیمنٹ آنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہوتا. اتنا سا کام بھی یہ حکمران طبقہ نہیں کر سکا ہے. بغلے بجاتے رہیں گے ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. تو یہ آئی ٹی سیکٹر، اسی لیے ہمارے اس اجتماع میں انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر سیشنز بھی ہوں گے، پروفیشنل کانفرنس کریں گے ہم اس میں، جو سلوشن پیش کرے گا. ہم صرف تنقید نہیں کریں گے بلکہ قوم کو سلوشن بھی دیں گے کہ پاکستانی قوم کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے. اس میں ایک بین الاقوامی سیشن ہوگا، پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے قائدین کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں، اور ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. اور صرف مسلمان نہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا میں جس طرح ایک زبردست تقسیم پیدا ہو گئی ہے فلسطینیوں کی قربانی کے نتیجے میں، ان کی مزاحمت اور مقاومت کے نتیجے میں، کہ خود یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، اور اس مغربی سرمایہ دارانہ نظام نے جس طرح اپنی گرفت میں ان کو لیا ہوا تھا، جب وہ پردے ہٹے ہیں تو ان کی ایک بڑی تعداد فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. ہم ایسے تمام ممالک میں ان ساری تحریکوں کو انوائٹ کریں گے جو اس وقت فلسطین کے لیے کام کر رہی ہیں. حکمرانوں کو یہ کام کرنے کا ہے، وہ نہیں کر رہے، انشاءاللہ جماعت اسلامی کر کے دکھائے گی، اور مینار پاکستان کے سائے تلے فلسطینیوں کے لیے وہ آواز اٹھے گی جو شاید دنیا میں کہیں بھی نہیں اٹھتی ہے. اسی طرح کشمیر ہمارا جو معاملہ ہے اس پر ہم کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے. قوت کا اظہار کریں گے اور ہم یکجہتی کا اظہار اپنے کشمیری بھائیوں سے کریں گے، اور جہاں جہاں انسانیت کو یہ پورا عالمی نظام تباہ کر رہا ہے اور برباد کر رہا ہے اس کی ترجمانی بھی یہ اجتماع عام کرے گا. اس کے انٹرنیشنل سیشن انشاءاللہ ایک بہت بڑا میسج دے گا پوری دنیا کے انسانوں کو، اور ہم اسلام کا وہ نقطہ نظر کہ جو اصل ہے وہ پیش کریں گے لوگوں کے سامنے، کہ اسلام ہی اس دنیا کو اس ظالمانہ نظام سے نجات دلا سکتا ہے جس میں چند طاقتوں کی جانبداری ہے. جمہوریت کے چیمپئن اقوام متحدہ کا نظام ایسا بنائے رکھا ہے انہوں نے کہ جس میں کوئی ایک طاقت اٹھ کر پوری دنیا کے مقابلے میں آ کر ویٹو کر دے، اور اس طاقت کو جو ہے وہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ظالموں کا ساتھ دے، جابروں کا ساتھ دے، بمباری کرنے والوں کا ساتھ دے، اور مظلوموں کے لیے کچھ نہ کرے. تو یہ بحران جو نظاموں کا بحران ہے یہ صرف ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، یہ عالمی سطح پر یہ بحران موجود ہے، اور دنیا کو ایک نئے عالمی نظام کی بھی ضرورت ہے جو اسلام کے اصولوں پر ہو، جو صرف مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کرے گا بلکہ انسانیت کو ایڈریس کرے گا. ہم اس بات کو اس اجتماع کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ اسلام کا نظام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا، انسانیت کے لیے ہوتا ہے. سب کی بھلائی اور سب کا جو ہے فائدہ اس نظام کے تحت زندگی گزارنے میں انسانوں پر سے انسانوں کی اجارہ داری کا سسٹم ختم ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں جس طرح عدالتیں 78 سال بعد یہ صورتحال ہے کہ آپ ججوں سے بھی پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں عدالتیں انصاف نہیں دیتی. عام عوام سے آپ کیا پوچھیں گے؟ 40 سال لوگوں کے مقدمے چلتے رہتے ہیں، انصاف نہیں ملتا. آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نہیں چھڑوا سکتے، سفارش نہیں ہے، آپ نہیں چھڑوا سکتے. یہ گلا سڑا عدالتی نظام ہے جس پر 26ویں ترمیم کا بھی تڑکا لگا کے اپنے جیب میں ڈال دیا گیا ہے اس پورے عدالتی نظام کو. اور مجرم ہیں وہ لوگ قوم کے جنہوں نے یہ 26ویں ترمیم پاس کی ہے، اور انہوں نے اس طرح عدالتیں اپنی جیب میں ڈالی ہیں، جس کو چاہیں نااہل کر دیں، جس کو چاہیں سیٹ سے ہٹا دیں، جس کی چاہیں چھٹی کرا دیں. لوگوں کی رائے کو پامال کیا جاتا ہے. فارم 45 سب کے موجود ہو اور 47 والوں کی حکومت ہو اور آپ چیلنج کریں تو 2 سال آپ کی پیشی نہ ہوتی ہو. کتنے کیسز ٹریبونل میں موجود ہیں، ٹریبونلز اپنا کام نہیں کر رہے. الیکشن کمیشن تو عملاً الیکشن کے علاوہ سب کچھ کرتا ہے، جو الیکشن کا کام ہے وہی نہیں کرتا، باقی سارے کام کرتا ہے. اور جو خود نااہل ہے وہ نااہلی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے. اس قدر یہ جبر کا نظام اس وقت قائم کیا ہوا ہے تو لوگوں میں امید کیسے پیدا ہوگی؟ اس لیے جنون قوت جب تک سامنے آ کر اس پورے نظام کو چیلنج نہیں کرے گی،
اور ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے نہیں آئیں گے، یہ مسئلہ اس طرح ریزالو نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی پوری قوم کی رہنمائی کرے گی۔ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ آئین نے افواج پاکستان کا بھی ایک رول طے کیا ہوا ہے، بیوروکریسی کا بھی طے کیا ہوا ہے، مقننہ کا بھی کیا ہوا ہے، عدلیہ کا بھی کیا ہوا ہے۔ یہ ملک عوام کا ملک ہے، کسی ایک طبقے کا ملک نہیں ہے، اور یہ نظام عوام کا نظام ہونا چاہیے، کسی طبقے کا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس ملک کے اصل مالک اس ملک کے عوام ہیں۔ ان کی رائے کو جو پامال کرے گا وہ پاکستان کے آئین سے انحراف کرے گا۔ ظاہر اس صورتحال پہ تماشا نہیں دیکھا جا سکتا۔ جماعت اسلامی ایک زبردست جمہوری عمل کے ذریعے سے اپنے انٹرنلی بھی ہم اپنے اس پوری جمہوری عمل کے ذریعے سے اپنی پارٹی کو چلاتے ہیں، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی بڑے پیمانے پر شرکت ہو۔ اسی لیے اجتماع عام تک بھی ہم مسلسل ممبر سازی اور مسلسل عوامی کمیٹیوں کا کام کریں گے۔ اس وقت تک تقریباً 8 سے 10 ہزار عوامی کمیٹیاں پاکستان میں بن چکی ہیں، اور ہم نے لوگوں کو ہدف دیا ہوا ہے کہ اجتماع عام تک کم از کم 30,000 عوامی کمیٹیاں بنیں، جس میں ہم بالکل عام لوگوں کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی میں شامل ہوں، مختلف گاؤں میں، دیہات میں، محلوں میں، شہروں میں مختلف کمیٹیوں کا حصہ بنے، اس کے صدر بنے، سیکرٹری بنے، نائب صدر بنے، اور ایک پوری لسٹ ہے جس میں عوامی خدمت کے جو کام وہ کر سکتے ہیں اور عوام کی ترجمانی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں۔ پوری قوم کو ہم دعوت دیتے ہیں، نوجوانوں کو دیتے ہیں، خواتین کو دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے اس کا پارٹ بنے اس کام کا۔ جماعت اسلامی کسی ایک فرد کی جماعت نہیں ہے، کسی خاندان کی جماعت نہیں ہے، کسی ایک فرقے کی جماعت نہیں ہے۔ مسلک پرستی پر ہم یقین نہیں رکھتے، سارے مسلکوں کا احترام کرتے ہیں۔ قوم پرست نہیں جماعت نہیں ہے، ہر قوم کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بھی بلوچستان کی تحریک کو کس طرح سے جماعت اسلامی نے اس کی اونرشپ دی ہے۔ پاکستان میں کوئی جماعت بلوچستان کو اس طرح اون نہیں کرتی۔ ہم نے لاہور میں جس طرح بلوچستان کا اور اسلام آباد میں بلوچستان کا مقدمہ لڑا، مینار پاکستان میں بھی ہم بلوچوں کی ترجمانی کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ جو امن کے متلاشی ہیں، ان کی آواز بھی یہ اجتماع بنے گا۔ سندھ کے کچے اور پکے کے دھاڑیل اور ڈاکو جس طرح قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سندھ پر، ان کے خلاف بھی انشاءاللہ یہ اجتماع عام ایک بہت بڑی تحریک کے طور پر سامنے آئے گا۔ اور یہ پنجاب کے جو میدان ہیں جن پر سرمایہ دار اور جاگیرداروں کا قبضہ ہے، جن پر شوگر مافیا اور بہت سارے قبضہ مافیاز کا قبضہ ہے، پنجاب کے لوگوں کی بھی ترجمانی کرنے والا اس وقت ملک میں کوئی نہیں ہے۔ چھوٹے صوبوں کے لیے تو آواز آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، لیکن عوام کو عوام سے لایا جاتا ہے۔ بلوچستان کو پنجاب کے عوام سے لڑانے کی کوشش کی جائے گی، خیبر پختونخوا کو کسی دوسرے صوبے کے عوام سے لڑانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جو خود پنجاب کے عوام ہیں ان کا کون ترجمان بنے گا؟ ان پر جو ظلم ہو رہا ہے، ان پر جو جبر کی کیفیت ہے، اس کی کون ترجمانی کرے گا؟ تو جو اوپر کا طبقہ ہے اس کی نہ کوئی قوم ہے، نہ فرقہ ہے، نہ وہ کوئی دیوبندی ہوتا ہے، نہ بریلوی ہوتا ہے، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ وہ بلوچ ہوتا ہے، نہ پنجابی، نہ پختون ہوتا ہے، نہ سندھی، نہ مہاجر ہوتا ہے، نہ کشمیری ہزارے وال، نہ بلتی۔ وہ طبقہ تو ایک طبقہ ہے۔ فوج میں بھی آپ کو وہ نظر آئے گا، بیوروکریسی میں بھی وہی نظر آئے گا، سب مل جاتے ہیں، ان سب کے اشتراکی عمل ہوتے ہیں۔ یہ انہی کی آشیرواد سے آنے والے سیاسی جماعتوں میں آپ کو ایک نظر آئیں گے، اور یہ مل کر لوٹ مار کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ عوام کا طبقہ ہے، وہ تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اجتماع عام پورے ملک کے عوام کو جوڑے گا، پاکستان پر اعتماد کو پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ تو میں ایک مرتبہ پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 21، 22، 23 نومبر مینار پاکستان لاہور میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع انشاءاللہ ہوگا۔ سوسائٹی کے ہر طبقے کو اس میں شرکت کی دعوت ہے۔ اس کے لیے پوری تحریک بھی چلائیں گے جو عوامی ایجنڈے پر مشتمل ہوگی، اور پھر اس ایجنڈے کو وہاں پیش کر کے پاکستان میں ایک نئے سیاسی تحریک کا آغاز کریں گے۔ جماعت اسلامی ایک بہت بڑی عوامی تحریک بن کر ابھرے گی اور ملک کو ایک آپشن دے گی جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ملک کی تقدیر بدلے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جماعت اسلامی کو تو تقویت انشاءاللہ ملے گی، پوری قوم کو تقویت ملے گی، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو تقویت ملے گی۔ اس وقت بحران ہے نا، لوگ منتظر ہیں کہ کون قیادت کرے، کون ان کی آواز بنے، جبر کی کیفیت ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن ان کی لوگ اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا انہیں کس کی قیادت میں کوئی پازیٹو کام کیا جا سکتا ہے۔ تو جماعت اسلامی تو آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی یعنی کسی ایک فرد کی جماعت تو نہیں ہے، وہ تو ایک باقاعدہ ڈسپلن پارٹی ہے، اور پاکستان کو اس وقت اس بحران سے ایک ڈسپلن پارٹی ہی نکال سکتی ہے، ایک نظریاتی ڈسپلن جمہوری عمل پر یقین رکھنے والی، پرامن سیاسی مزاحمت کو فروغ دینے والی جماعت، وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے، جو کسی سیکٹ کی ترجمانی نہیں کرتی۔ تو یہ اجتماع تو انشاءاللہ میں نے کہا نا، یہ ٹیک آف ہوگا پاکستانی قوم کے لیے، ان کے حقوق کے لیے۔ پاکستان میں عوام کے مسئلوں پہ کون بات کرتا ہے؟ بجلی کا بحران کوئی بات نہیں کرے گا، آپ کو کوئی پارٹی نظر نہیں آئے گی۔ گیس میں بھی انہوں نے جو پروڈکشن ہے اس کو بند کیا ہوا ہے، ظالموں نے کم کروا دیا ہے، خود وزارت نے کہا کہ آپ پروڈکشن کم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ RLNG کے معاہدے ہوئے ہیں، وہ خریدنی ہم پر لازم ہے، اس میں اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، بھیک مانگتے رہتے ہیں جگہ جگہ جا کے، لیکن یہ خود اپنے معاہدوں کے نتیجے میں ہمیں اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ آپ نے کیا تماشا کیا ہوا ہے؟ سب نے مل کر کیا ہوا ہے، ہر حکومت کرتی ہے، IPPs میں سب شامل ہیں۔ تو پاکستان کے عوام کے جنون ایشوز جو ہیں ان پر تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، اور جو پاکستان میں جو جمہوری آزادی کے لیے کام کرنے کے لیے بھی اگر کوئی دیکھتے ہیں تو پارٹیوں میں اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کسی پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں کہ اس کے پیچھے چلیں، ڈنڈے کے پیچھے چلیں کہ گنڈے کے پیچھے چلیں، تو اس چکر میں کوئی تحریک ہی نہیں بن پاتی۔ اب اس کے نتیجے جماعت اسلامی انشاءاللہ پوری قوم کو ایک مثبت سمت دے گی، اور ہم تصادم کے راستے سے نہیں، پرامن سیاسی مزاحمت اور جمہوری راستے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اتنی طاقت دی ہے کہ اگر ان کا راستہ درست ہو، ان کی لیڈرشپ درست ہو، تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، یہ کوئی بھی کسی کو کچھ کہتا رہے، یہ تو پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل جو رائیولری ہوتی ہے وہ کسی پہ بھی کوئی چیز چیپ دے۔ اب مسئلہ BTM کا رہا ہی نہیں، اب تو طبقے کو ہوگا۔ دوسری بات یہ، مینار پاکستان پہ کئی پارٹیوں کے پروگرام ہوئے ہیں، ابھی پچھلے دنوں بھی مختلف پروگرام ہوئے ہیں۔ بہرحال جس کا پروگرام بھی روکا جاتا ہے ہم تو اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تو جماعت اسلامی میں ظرف ہے نا کہ اگر کسی بھی پارٹی کا نشان لیا تو ہم نے کہا کہ نہیں، نشان نہیں چھیننا چاہیے۔ ہم ان سارے قیدیوں کو سیاسی قیدی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ جینون قیدی ہیں تو پھر یہ باقی باہر کیوں ہیں؟ یہ جتنے آپ کو فارم 47 کی حکومت والے نظر آتے ہیں ان کو اندر نہیں ہونا چاہیے اگر کرپشن مسئلہ ہے تو اس لیے ہم تو جو بات ہے جتنی اتنی کرتے ہیں، باقی ہم جمہوری عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم ایسی تصادم کی پالیسی نہیں بنانا چاہتے جس میں ہم عوام کو اپنی سپاہیوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں، لیکن جہاں جہاں ہمیں اپنے احتجاج کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، مثلا آپ کو یاد ہوگا بجلی کی جب ہم نے دھرنا دیا تھا تو ہمیں اسلام آباد میں نہیں کرنے دیا تھا، تو اس دن اسلام آباد میں ہمارے لوگ پٹتے رہے، اس سے پہلے ہمارے لوگ گرفتار ہوتے رہے،
لیکن ہم نے بجائے اس کے کہ ایک دن جھگڑا کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم اگلی تاریخ دیں گے، ہم وہاں بیٹھ گئے، جم گئے، اور ہم نے پاکستان کے عوام کے لیے حکومت کو مجبور کیا کہ انہوں نے آئی پی پی سے بات کی. وہ حکومت جو کہہ رہی تھی ہم آئی پی پی سے بات ہی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے نا جدوجہد کرنے کا. تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے ہمارے پاس آپشنز تو بہت سارے موجود ہوتے ہیں. اب دیکھیں گے، اگر صحیح طریقے سے کام کریں گے تو کریں گے، ورنہ جماعت اسلامی سے زیادہ کس کو تجربہ ہے حکومتیں گرانے کا. جی دیکھیں، وہاں کی صورتحال ظاہر ہے وہ بالکل ایک مختلف صورتحال تھی. وہاں بھارت نے پوری طرح انفلوئنس کیا ہوا تھا اور یہ تاثر بنایا ہوا تھا. پاکستان میں بھی بہت سارے طبقات ایسے تھے جو یہ تاثر دیتے تھے. لیکن ہماری سیاسی جو بھی چپلش ہو، لیکن ہم بھارت کو تو سر پہ نہیں بٹھا سکتے نا، اس کے لیے جسٹیفیکیشن تو نہیں دے سکتے. تو بھارت کا وہاں جس طرح سے انفلوئنس تھا، اس انفلوئنس میں بنگلہ دیش کے عوام میں شدید غم و غصہ تھا، لیکن اس کو دبا کے رکھا ہوا تھا. اس نے جب تحریک بنی اور وہ چلی اور اس کے نتیجے میں اس کی حکومت ختم ہوئی، تو اب جتنے عوامی سروے وہاں پر ہو رہے ہیں، وہاں 10% بھی حمایت نہیں ہے عوامی لیگ کی، اور ان کو اس کو لا کے بٹھایا ہوا تھا. تو اور وہ تو سارے فلسفے ہی ختم ہو گئے کہ جس میں جسٹیفیکیشن کی جاتی تھی کہ پاکستان کے خلاف جانا چاہیے. بھائی پاکستان میں اگر آپ کو اعتراض فوج سے ہے، جنرلوں سے ہے، پاکستان میں اعتراض اگر فارم 47 کی حکومت سے ہے، پاکستان میں اگر اعتراض اس بیوروکریسی سے ہے کہ جو پاکستان پر اپنی جارحداری قائم کرتی ہے، تو لڑائی اس سے ہونی چاہیے نا. پاکستان سے لڑائی کیوں کی جائے گی؟ انڈیا کا ساتھ اور امریکہ کا ساتھ کیسے دیا جائے گا؟ تو بنگلہ دیش میں وہاں کے عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں، اور ابھی جتنے سرویز آ رہے ہیں 80% سے زیادہ لوگ انڈیا سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان سے وہ چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں. تو یہ بالکل ایک وہاں انقلابی صورتحال ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے نوجوانوں کو ہمیں آگے لانا چاہیے اور ان کو قیادت فراہم کرنی چاہیے. اور جماعت اسلامی جو عوامی کمیٹیاں بنا رہی ہے، یوتھ کمیٹیاں بنا رہی ہے، نوجوانوں کو امپاور کرنے کے اتنے پروگرام ہمارے چل رہے ہیں، ان کو آئی ٹی سیکٹر میں اتنا ہم آگے بڑھا رہے ہیں بنو قابل پروگرام کے ذریعے، وہ اسی لیے کہ ان میں شعور بھی پیدا ہو اور ان کے ذریعے سے ہم پاکستان کی قیادت، اصل قیادت کے سپرد کریں، بجائے اس کے کہ ایک زبردستی کا نظام چل رہا ہو. وہ تو ہماری پالیسی ہے. نہیں، کسی ضمنی انتخاب میں حصہ نہ لینا یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حق بھی ہوتا ہے اور اس کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹی یہ دیکھتی ہے کہ کس وقت کون سی چیز کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے. جمہوریت کا جہاں تک تعلق ہے اور انتخابی نظام، تو انتخابی نظام کی اصلاح کے لیے تو سب سے زیادہ ہم ہی کوشش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، اور ہم تو میں نے کہا نا اس کے وکٹم بھی ہیں. وہ تو ہمارا پورا ایجنڈا ہے. اس پورے ایجنڈے میں انتخابی اصلاحات بھی شامل ہیں اور بااختیار بلدیاتی حکومتیں بھی شامل ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں. تو ہم نے بائی پالیسی اپنی حکمت عملی کے طور پر اس کو اسکپ کیا ہے، اور وہ سیٹیں جو زبردستی نااہل کیا جا رہا ہے اس پر تو ہو سکتا ہے ہم احتجاجاً اس کو اسکپ کریں. یہ تو ہماری حکمت عملی کا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو اسکپ کر رہے ہیں لاہور والی سیٹ. لیکن جس پر نااہل قرار دیا گیا ہے زبردستی اور جعلی قسم کا الیکشن کمیشن ہے جو یہ کام کر رہا ہے، تو اس پر تو ہو سکتا ہے ہم احتجاجاً اس کا بائیکاٹ کریں. ہم ابھی اس وقت سمجھتے ہیں کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ عوام سے ایک بڑی کمیونیکیشن کی جائے، عوام کی شرکت جماعت اسلامی کے مختلف پلیٹ فارمز پر ہو. اس اجتماع عام کے بعد ایک بڑی سیاسی تحریک کو پیدا کیا جائے، پھر انشاءاللہ انتخاب آئے گا تو اس میں بھی اثرات نظر آئیں گے آپ کو، اور تحریک میں بھی اثرات نظر آئیں گے. شکریہ. ارے یار ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. یہاں میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ کی بات کی، وہ تشریف فرما ہے. ہمارے جمعیت طلبہ عربیہ جو مدارس دینیہ جتنے بھی ہیں ان کی بہت بڑی
تنظیم ہے، اس کے جو منتظم اعلیٰ ہیں محمد افضل صاحب، وہ تشریف فرمائیں. اور جمعیت طلبہ عربیہ کی خوبی یہ ہے کہ یہ فرقہ اور مسلکوں کے اس طوفان میں اتحاد امت کے علمبردار نوجوانوں کی تنظیم ہے. اور اس وقت ان کی ایک بہت زبردست جستجو کے نام سے درگاہ بھی یہاں پر پنجاب کے لوگوں نوجوانوں کی ہو رہی تھی. اور خود جو مدارس میں یہ فرقہ بازی کے بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے خلاف ایک اتحاد کے علامہ